السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ وقت کے حساب سے بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے، وہ ہے انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا۔ کیونکہ اکثر ہم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اور اولیاء کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ہمیں اپنی جانب وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ آخر وسیلہ کہتے کسے ہیں اور وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ اس بارے میں علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ اور امام جوہری فرماتے ہیں کہ جس شے سے کسی غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ اب ائمہ لغت کی ان تصریحات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جن جن چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اعمال صالح اور عبادات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تاہم انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کو بارگاہ الہی میں جو عزت و جاہت حاصل ہے، اس عزت و جاہت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہی نہیں، بلکہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، چاہے پھر یہ ان کی حیات ظاہری میں ہو یا پھر وصال کے بعد۔ جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ بارگاہ الہی میں میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری آنکھوں کی روشنائی کو واپس فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی اور ارشاد فرمایا کہ تم اس طریقے سے دعا کرنا، یعنی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری جانب متوجہ۔ اب ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اس بات کے قائل خود ہمارے مخالفین حضرات بھی ہیں، جیسا کہ ان کی مشہور و معروف کتاب المحنف اور فتاوی رشیدیہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کے وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز ہے، چاہے پھر یہ ان کی حیات ظاہری میں ہو یا ان کے وفات کے بعد ہو۔ اور ان کے علاوہ بھی بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہی نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ